اور عجیب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ ایک وہ لوگ جو ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، وہ حقوق کی بات کرتے ہیں جناب والا، حقوق، اور کہا جاتا ہے جناب خواتین کے حقوق کو آپ ادا کریں۔ ان کو خواتین کا حق نظر آتا ہے، لیکن وہ بچے، وہ خواتین، وہ بوڑھے جو کہ غزہ میں جن کے اوپر یہ مل کر بمباری کر رہے ہیں، اس کا حق انہیں یاد نہیں آتا ہے کہ جن کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اللہ جل جلالہ نے قتال، جہاد کیوں فرض کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور آقائد و جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معرکہ جس کو بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑا ہے۔ لہذا مسلمان کو اپنے تاریخ سے آشنا ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے آشنا ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کتبہ کا لفظ رمضان مبارک کے لیے استعمال کیا ہے، اسی طریقے سے کتبہ کا لفظ قتال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قرآن مجید کی دوسری آیت ہے کتب علیکم القتال، یعنی رمضان مبارک کے روزے آپ پر فرض کر دیے گئے۔ یہی فرض کا لفظ کتب علیکم القتال میں استعمال کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ تو رمضان مبارک کا اور قتال کا آپس میں انتہائی جوڑ ہے، اور عجیب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ ایک وہ لوگ جو ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، وہ حقوق کی بات کرتے ہیں جناب والا، حقوق، اور کہا جاتا ہے جناب خواتین کے حقوق کو آپ ادا کریں۔ ان کو خواتین کا حق نظر آتا ہے، لیکن وہ بچے، وہ خواتین، وہ بوڑھے جو کہ غزہ میں جن کے اوپر یہ مل کر بمباری کر رہے ہیں، اس کا حق انہیں یاد نہیں آتا ہے، اس کا حق انہیں یاد نہیں آتا ہے۔ آج دل خون کا انصور ہو رہا ہے کہ وہ بچے، وہ بلبلاتے بچے جن کے بارے میں یہ نعوذ باللہ سب کے سب بچتا ہے، سب آ رہا ہے، اور ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں کہ جناب والا آپ ہمارے ساتھ آئیے، اور آپ ہمارے ساتھ آئیے، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ یہاں پر جو ہے انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے حقوق النساء، خواتین کے حق کا لحاظ رکھو۔ اور تمہیں وہ بچے نظر نہیں آتے؟ کسی مذہب میں، کسی دین میں، کسی قانون میں بچے کے اوپر ظلم روا نہیں ہے، صرف فرعون نے روا رکھا تھا، صرف فرعون نے روا رکھا تھا، اور اس نے اس لیے کیا تھا کہ میری سلطنت، میری بادشاہت بچ جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے مسلمانوں، اس وقت کے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، آپ اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ وَمَا لَكُمْ، اللہ رب العزت سوال کر رہے کیا ہوا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور وہ لوگ جو کہ ضعیف ہے مردوں میں سے، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ،
نساء اور خواتین میں سے ہیں، والولدان اور وہ بچے، یقولون ربنا وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، اخرجنا ہمیں نکال دیجئے، اخرجنا ہمیں نکال دیجئے، من هذه القرية الظالم اهلها اس بستی سے، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا آپ ہماری لیے نگہبان بن جائیے، آپ ہماری لیے مددگار بن جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا جو کافر ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ بتوں کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ بتوں کے نام پر لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان اللہ رب العزت آرڈر جاری فرما رہے، حکم جاری فرما رہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں لڑو، فقاتلوا قتال کرو، اولیاء الشیطان جو شیطان کے دوست ہیں ان کے ساتھ، ان کید الشیطان کان ضعیفا اللہ رب العزت فرما رہے شیطان نے جو جال پھیلایا ہوا ہے، جو مکر اور فریب کا جال پھیلایا ہوا ہے، یہ انتہائی کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے مسلمانوں کے طریقہ کار کو ذکر کیا ہے، الم تر الی الذین کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہیں، روکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جناب والا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے۔ فَلَمَّا كُتِبَ جب ان کو آپ نے، یہ قرآن مجید کی آیات ہے، کفوا ایدیکم جب آپ نے انہیں روکا، ان کے ہاتھوں کو روکا، مکہ معظمہ میں ان کا ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ تھا کہ آپ قتال کیجئے، کفوا ایدیکم جب آپ نے ان کے ہاتھوں کو روکا اور آپ نے ان سے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آپ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے، تو وہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اسلام سے پہلے لڑتے تھے، کیا یہ اسلام حق اور سچ نہیں ہے؟ لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر نہیں تھا، لہٰذا کفوا ایدیکم آپ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تھا۔ لیکن جب ہوا کیا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ جب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قتال فرض کر دیا، مدینہ منورہ میں آرڈر آیا، حکم آیا کہ آپ ان سے لڑیے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اس میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹیم ایسی نکلی کہ وہ ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ رب العزت سے ڈرا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اشد خشیہ یا اس سے زیادہ ڈرنے لگے، نعوذ باللہ۔ آج ہماری حالت دیکھیے نا، یہ ہے بات کرنے والا، مسلمان بچوں کو تقریباً 30,000 سے زائد لوگ جو ہے 3-4 ماہ میں شہید کیے گئے، کوئی ہے بات کرنے والا؟ ہاں 30,000 اور وہ بھی ایسے آپ بمبار کرتے ہو، اس میں نہ بچے کا خیال، نہ خاتون کا خیال، نہ ضعیف العمر کا خیال، اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے ان کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور ہماری وہ مسلمان جن کے پاس اقتدار ہے ان کی حالت یہ ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی، ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ یا اس سے زیادہ ڈرا جاتا ہے۔ تفسیر روح المانی نے لکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو وہ جماعت ہے جن کے متعلق کہا گیا ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ، تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت کے منافقین کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور دل میں ان کا کوٹ تھا،
صحابہ کے متعلق دل میں ایسی بات لانا، میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کہتا ہے ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد اور قتال کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیا جاتا۔ اس وقت کی منافقین کہتے ہیں لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، قل کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگانی، اس کا جو ساز و سامان ہے یہ کم ہے۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور آپ کے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کھجور کی گٹھلی میں ایک داغا ہوتا ہے جسے فتیل کہا جاتا ہے، اس فتیل کے برابر آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیے آج مسلمان جس کے متعلق میرا نبی فرما رہے المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر اس کے سر میں درد آتا ہے تو پورا جسم کانپتا ہے۔ لیکن میرا عزیز ساتھیوں، غزہ کا مسلمان، غزہ کا بچہ، غزہ کی خواتین مسلمانوں کو پکار رہے، اور پکارتے پکارتے ان کے اوپر بمباری ہو جاتی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، کوئی مسلمان ان کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان ان کے دعوت پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ آج عالمی کفر مسلمان کے خلاف اکٹھا ہے، آج ساری یہود و نصارہ مسلمان کے خلاف اکٹھا ہے، ہندو بھی مسلمان کے خلاف یہود و نصارہ کے ساتھ اکٹھا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اگر بکھرا ہوا ہے، اور میرے عزیز ساتھیوں جس کی قوت اور طاقت بکھری ہوئی ہے، وہ ایک مسلمان ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، جس کے پاس اقتدار ہے، او اشد خشیہ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ان لوگوں سے ڈرتے نعوذ باللہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو خود جو ہے، یہ قرآن مجید معجزہ ہے، یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ بظاہر اس وقت کے لوگ بھی جن کے متعلق روح المانی نے لکھا ہے، تفسیر روح المانی میں جو یہ منظر پیش کر رہے تھے، میرے عزیز ساتھیوں، اس کے متعلق کہا گیا ہے آج بھی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، حدیث میں آتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اگر آپ کسی برائی کو دیکھو، سب سے پہلے اگر آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اسے ہاتھ سے روکو، لیکن اگر وہ طاقت نہیں ہے، حالانکہ طاقت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، سارے عرب بادشاہ ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، لیکن اس کے بعد گم سم او اشد خشیہ، ایسا منظر پیش کر رہے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوسرا درجہ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن اگر آپ کو یہ طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانو۔ لیکن میرا ایک مسلمان ہے جس سے میں مطالبہ اور ڈیمانڈ کرتا ہوں، خدا را غزہ کی مسلمانوں کے ساتھ اتنا یکجہتی تو کیجئے کہ آپ ان کے سامان کا، آپ ان کے اشیاء کا بائیکاٹ کیجئے، کہ مسلمان تیار نہیں ہے۔ کہ نا میرے ایک پیپسی پینے سے کیا ہوگا، میرے ایک پیپسی اور کوک پینے سے کیا ہوگا، میرے میکڈونلڈ میں کھانا کھانے سے کیا ہوگا؟ تو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں آپ مسلمان ہو، آپ کی دکان میں یہ جو ہے ان کے پروڈکٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب والا ہم کیا کریں، حکومت کو بند کر لینا چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کم سے کم آپ اپنی ایمانی جذبات کا مظاہرہ تو کریں نا۔ آپ پر جو حق ہے، جو حدیث آپ سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے، آپ اس کا تو حق ادا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، برائے مہربانی میرا دل دکھتا ہے یہ خبریں سن کر، میں نے آج کل جو ہے ان خبروں کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ انسان ان کو دیکھ کر
ایسا ہو جاتا ہے، دل دکھتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، میرے بچے جس کے متعلق میرا نبی فرما رہے یہ تمہارا بچہ ہے، مسلم کا جسد واحد، ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور ان خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ لاوا، یہ ڈنڈورے پیٹ رہے، حقوق نسواں، آپ خواتین کا حق کا خیال رکھیں۔ یہ کیا غزہ کی خواتین نہیں ہے؟ غزہ کے بچے نہیں ہے؟ غزہ کی ضعیف نہیں ہے؟ میرا عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے اس کے لیے کم سے کم جو ہمارے بس میں ہے اس پر ہم کام کریں، اور کم سے کم اپنے علاقے سے، اپنے دکانداروں سے ریکویسٹ کریں خدا را وہ چیزیں ہم پر نہ بھیجیں۔ آج کل الحمدللہ مسلمانوں کے بائیکاٹ نے کام کیا ہے، انہوں نے اس وجہ سے اپنا بارکوڈ بھی چینج کیا، تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے میرے عزیز ساتھیوں وہ ایک پیکٹ کے ساتھ دوسرا مفت کا جو ہے اعلان بھی کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کا ایمانی جذبہ ہے، آپ اس ایمانی جذبے کو برقرار رکھیں، آپ اس ایمانی جذبے کو ختم نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔